اور ہم بات کریں گے دنیا بھر کی طرح کہ پاکستان میں بھی لیبارٹری میں استعمال ہونے والے جانوروں کا دن منایا جا رہا ہے. ایسے جانوروں کا انسانی صحت کی بہتری کے لیے کیا کردار ہے، اس حوالے سے لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں سلیم شیخ. جب بھی چوہے کا نام ذہن میں آتا ہے تو کوئی خوشگوار احساس نہیں ہوتا، لیکن ذرا ان چوہوں کو دیکھیے جو دیکھنے میں چوہے لگتے ہی نہیں. ان کی رنگت، ان کی جسامت اور ان کا کردار سب کچھ ہی نرالا ہے. کیونکہ میڈیکل سائنس میں ان چوہوں کا کردار نہ ہو تو شاید انسانی جان بچانے والی ادویات تیار ہی نہ ہو سکیں. ان چوہوں پر ہونے والے تجربے کامیاب ہوتے ہیں تو دوا تیار ہوتی ہے. چوہوں کی اہمیت کا اندازہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کا دن عالمی سطح پر منایا جاتا ہے. پہلے ماؤس یا اینیمل ماڈلز جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں ٹیسٹ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں ہیومن پہ. جب پوری طرح سے یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ دوا یا پروسیجر انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اس کو تمام لوگوں کے اوپر اپلائی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. ان چوہوں کی نہ صرف خوراک خاص ہوتی ہے بلکہ ان کو ماحول بھی خاص فراہم کیا جاتا ہے اور ان چوہوں کو ٹھنڈک فراہم کرنے کا بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے. سینٹر آف ایکسلنس مالیکولر بایولوجی میں آج کل ان چوہوں پر مختلف بیماریوں کے اسٹیم سیل پر تحقیق جاری ہے. ان جانوروں میں ہم یہاں چوہے استعمال کرتے ہیں جن میں ہم جگر، دل، گردہ، جلد اور لبلبے پر یہ سٹیم سیل جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. چوہوں پر تجربات تو صدیوں سے ہو رہے ہیں مگر ایک دہائی قبل اس بات کا تحقیق میں انکشاف ہوا کہ چوہے اور انسان کے جینز میں 99% مماثلت پائی جاتی ہے. کیمرامین علی موسیٰ کے ساتھ سلیم شیخ، دنیا نیوز، لاہور. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عذرا محمود سے. سینٹر آف ایکسلنس ان مالیکولر بایولوجی پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور لیب کی ایکسپرٹ ہیں، لیب کے تجربات کے حوالے سے خاصی دسترس رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آج ایسے جانوروں کے عالمی دن کے موقع پر لیب اینیملز کے حوالے سے کہ انسانی بقا کے لیے کس حد تک ضروری ہیں. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں لیب اینیملز، پہلے تو ان کا تعارف کروا دیجیے، یہ کون سے اینیملز ہیں اور یہ انسانی بقا کے لیے کس طرح آپ انہیں استعمال کر رہی ہیں؟ یہ وسٹر ریٹس ہیں جو یہ وائٹ والے ہیں اور یہ جو چھوٹا سا بلیک ہے یہ C57 BL6 ہے. BL6 اسٹینڈس فار بلیک. اور یہ ماؤس ہے. ماؤس بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جو ریسرچ ورک ہے وہ مائس پہ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہ چھوٹے ہوتے ہیں، ایزی ٹو ہینڈل ہوتے ہیں، کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں اور دوسرا ان کی جینیٹک ہومالوجی بھی ہوتی ہے ہیومن کے ساتھ. اور ہم کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے کوئی بھی اگر ہمیں کوئی میڈیسن یا کوئی پروسیجر جو ہے وہ آپٹیمائز کرنا ہے تو ہم ہیومنس پہ ڈائریکٹ اس کو جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتے. یہ کون سا جانور ہوا؟ ریٹ کی کون سی فارم ہوئی اور یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے؟ یہ وائٹ ون، یہ وسٹر ریٹ ہے. اچھا، اس کا یہ جو نام آپ لے رہی ہیں یہ نام خود سے رکھے جاتے ہیں یا کوئی نسل ہوتی ہے؟ نہیں، یہ نسل ہے. یہ اسپیشیز ہے وسٹر ریٹ کی. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور ٹائپ بھی ہے ST اسپریک ڈالی ریٹس. وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وائٹ ہی ہوتے ہیں. اور بلیک میں ہمارے پاس جو ہے C57 BL6 ہے. اس کے علاوہ شاید آپ نے دیکھا ہو وائٹ کلر کے بھی ہمارے پاس چھوٹے سے یہ مائس ہوتے ہیں، وہ بیلپسی ہیں ہمارے پاس. اچھا یہ تو ایک بتا دیں عائشہ جی، وہ اب مائس اور یہ ریٹ، اس کا ٹیکنیکل ڈفرینس کیا ہوگا اس میں؟ یہ ان کی کیٹیگرائزیشن زیشن ہے تو یہ اسپیشیز ان کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ بتا دیجیے کہ جیسے انسانی حقوق کی ہم بہت بات کرتے ہیں، اسی طرح سے جو بے زبان جانور ہیں ان کی بھی ہم بہت حقوق کی بات کرتے ہیں. بہت تنظیمیں دنیا بھر میں سرگرم ہیں. یہ تو آپ نے قید کر رکھا ہے دیکھیے سرٹن لیب انوائرمنٹ میں، تو کیا آپ ان کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں؟ ان کے حقوق جو ہیں وہ میں کہوں گی بہت زیادہ یعنی ان کو ملے ہوئے ہیں. ہماری جو ریسرچ پبلش ہوتی ہے اس میں جو سب سے فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے پبلیکیشن کا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ان اینیملز کو یوز کیا ہو ان کو آپ جو ہے وہ NIH کی جو انٹرنیشنل ویلفیئر گائیڈ لائنس ہیں اینیملز کی، ان کے اکارڈنگ آپ نے ان پہ پروسیجرز پرفارم کیے ہوئے. تو ان پر تحقیق کس طرح ہوتی ہے؟ مطلب اگر کسی چیز کا ٹیسٹ کرنا ہو تو مطلب ہم پڑھتے تو ہیں کہ جانوروں پر تحقیق کی جاتی ہے سب سے پہلے، چوہوں پر کس طرح تحقیق کی جاتی ہے؟ چوہوں پر اس طرح سے ہے کہ مثلا کوئی آپ نے میڈیسن کوئی کسی بھی ڈیزیز کے لیے جیسے ہارٹ فیلئر کے لیے لیٹ سپوز آپ نے کی ڈسکور کی یا کسی نے بتایا کہ بھی یہ میڈیسن آپ یوز کریں تو آپ وہ میڈیسن سب سے پہلے جو ہے وہ مائس کو آپ دیں گی یا ریٹس کو دیں گی, آپ ان کو پانی میں دیں, فیڈ میں دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر آپ جو ہے ان کا کارڈیک فنکشن کا ٹیسٹ کریں
بلکہ اس سے بھی پہلے آپ ان کو جو ہے ڈیزیز ماڈل بنا سکتے ہیں کسی بھی ڈفرینٹ ڈیزیزز کا. جیسے ہم لوگ اپنے سینٹر میں جو ہے 6 ڈفرینٹ ڈیزیزز پہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اس میں ہارٹ فیلئر ہے, لیور سیروسز ہے, اسی طرح سے اسکن ڈیمیج ہے, آسٹیو آرتھرائٹس ہے. تو ہم یہ ڈفرینٹ ماڈلز جو ہیں وہ پہلے ریٹس اور مائس میں بناتے ہیں, پھر اس کے بعد ان میں وہ میڈیسن دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے ایک بات ہے, یعنی کہ ان پر ظلم ہوتا ہے, اگر کوئی دوائی الٹا اثر کر جائے یہ تو گئے. اب اگر ہیومنس پہ ڈائریکٹ ظلم کرنے سے تو بہتر ہے نا کہ آپ پہلے اتنا مارجن آپ رکھتی ہیں. ہاں, لیکن ہم لوگ ان کو باقاعدہ پہلے اینستھیزیا دیتے ہیں. اینستھیزیا کی جو ہے اسپیسیفکلی ایک رینج ہوتی ہے کہ آپ اس رینج سے اس رینج تک دے سکتے ہیں, اور یعنی کہ وہ پروٹیکٹیو رینج ہوتی ہے. تو کون کون سے جانور ہوتے ہیں جن پر تحقیق کی جا سکتی ہے چوہوں کا؟ لیب میں بالکل. اور پاکستان میں خاص طور پہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کون کون سے جانوروں پر کی جاتی ہے تحقیق؟ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تو ریٹس اور مائس پہ ہی ہے, اور یہ کافی جگہ پہ ہو رہی ہے. کراچی یونیورسٹی میں بھی ہو رہی ہے, یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز میں بھی ہے, پنجاب یونیورسٹی میں تو ہو ہی رہی ہے, کیمپ میں ہو رہی ہے, اس کے علاوہ زوالوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو رہی ہے. تو ان کے علاوہ جو دوسرے اینیملز ہیں ان میں چمپینزیز پہ بھی کی جا سکتی ہے, گنی پگس پہ بھی لوگ کرتے ہیں, منکیز پہ بھی کرتے ہیں. تو جانور پاکستان میں کیا امپورٹ کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو ان کی نسل بتائی ہے یقیناً پاکستان میں تو نہیں ہوگی, تو باہر سے منگوائے جاتے ہیں. یہ ہم لوگ انیشلی ہم نے امپورٹ کیے تھے, ان کے 2 پیئرز جو ہیں میل فیمیل کے, اور لیٹر آن خود بریڈ کروا کے نئی اسپیشی لے لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, اس میں یہ جو وائٹ والا ریٹ نظر آ رہا ہے ہمیں, اور یہ جو مائس تھا, اس میں اور جو گھریلو چوہے ہمیں نظر آتے ہیں تو خاصے ڈرٹی قسم کی ہوتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے؟ نہیں, ان میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں, اسپیشلی انٹرنیشنل جرنل میں جیسے آپ پبلش کرتے ہیں, تو آپ کا جو سبسٹریٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جو ایکسپیریمنٹل جو ہے وہ اینیمل ہے وہ آپ کا سیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس میں ویریشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کسی چیز کو, کسی اینیمل کو جو ہے وہ اگر آپ گرمی میں رکھتے ہیں تو اس کا بلڈ پریشر میں ہو سکتا ہے ڈفرینس آنا شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کی کارڈیک فنکشن میں ڈفرینس آنا شروع ہو جائے. تو اس لیے ہم لوگ ان کو ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں جس میں جو ہے ٹیمپریچر کی ایک اسپیسیفک 18 to 26 ڈگری سے اوپر نیچے ویریشن نہیں ہوتی, ہم لوگ اسی رینج میں رکھتے ہیں. اسی طرح سے وینٹیلیشن جو ہے ہمارے پاس ایچ ویک سسٹم ہے جو کہ فلٹرڈ ایئر کو لے کے آتا ہے, اور اس کے بعد اس میں 10 to 15 فریش ایئر چینجز پر آور ہوتی ہیں. تو ان کے بیہیویئر کے حوالے سے بھی کوئی مطلب تحقیق کی جاتی ہے کہ بیہیویئر کیسے چینج ہو رہا ہے, موڈ کیسے چینج ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے بولا کہ ایک اسپیسیفک جو ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں رکھا جاتا ہے, اور جیسے کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں جو وائٹ والا ہے وہ کافی ڈاؤن لگے جبکہ دوسرا کافی ایکٹیو ہے. اس حوالے سے میں پوچھ رہی ہوں. غالباً یہ وائٹ والے صاحب کے رولہ فرما رہے ہیں. اور یہ 12 آور نائٹ اینڈ لائٹ اینڈ ڈارک سرکل میں ہم لوگ ان کو رکھتے ہیں 24 آور میں, یعنی کہ آٹومیٹیکلی لائٹس جو ہیں وہ ٹرن آن ہو جاتی ہیں اور رات میں جو ہے ٹرن آف. ان کا بیہیویئر مانیٹر کیا جا سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کا جو ہے وہ آبجیکٹو کیا ہے. جیسے ہم لوگ اگر ڈفرینٹ جو ڈیزیزز میں نے بتائی اگر ان کے کیسز میں کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کے فنکشنل ٹیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی لیٹ سپوز اگر برین پہ کوئی برین فنکشن پہ کوئی ہو رہے ہیں, جیسے پیرالسس وغیرہ آپ کو پتہ ہے نرو ڈیمیج کے کیس میں ہو جاتا ہے, تو اس میں اسپیسیفکلی اس ڈیزیز کے ماڈلز ہوتے ہیں جس میں ان میں چوہوں میں پیرالسس یا اس طرح سے کچھ جو ہے وہ اموبلٹی کاز کی جاتی ہے, اس کے بعد اس کا افیکٹ دیکھتے ہیں ڈرگس کا. ڈاکٹر صاحب بعض ناقدین یہ مانتے ہیں کہ انسان اور جانور جو ہیں وہ تو بہت مختلف ہوتے ہیں, بایولوجیکلی بھی کیمیکلی بھی, تو ان میں کوئی ایسی چیز مشترک نہیں ہوتی, کامن نہیں ہوتی کہ ان پہ ایکسپیریمنٹس کیے جا سکیں انسان کے لیے. یہ بڑی ایک سخت قسم کی تنقید ہوتی ہے آپ کے لیب ایکسپیریمنٹس کے حوالے سے, اس کا آنسر کیا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, لیٹ سپوز آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, میرا سوال ہے آپ سے. ہاں, اگر ہم کوئی پوائزنس چیز لیٹ سپوز اگر کوئی انسان کھائے گا جو کہ انسان کے لیے پوائزنس ہو, لائف تھریٹننگ ہو, اگر وہی چیز آپ کسی اینیمل کو کھلائیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی وہی چیز پوائزنس ہو. جیسے اگر کوئی چیز جیسے HCl ہے لیٹ سپوز, اگر وہ کسی ہیومن بینگ کی اسکن
پہ ان کانٹیکٹ آئے. ایسڈ کی بات کریں. ہاں, یعنی میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ بھئی وہ اس کی اسکن کو ڈیمیج کر دے گا. اگر وہ کسی اینیمل کی اسکن کے بھی ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ آئے گا تو اس کو بھی ڈیمیج کر دے گا. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جو ہے ہم ڈائریکٹلی کوئی چیز ہیومن بینگس پہ نہیں, ان کو ایکسپیریمنٹ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. ہمیں پہلے ویلیڈیٹ کرنا چاہیے اینیملز میں, اس کے بعد کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں ہیومنس میں جو کہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, فیز 1, فیز 2, فیز 3. اس کے بعد کہیں جا کے ہم جو ہے ہیومنس پہ ٹیسٹ یعنی کہ ڈائریکٹ کوئی چیز جو ہے وہ عام کر سکتے ہیں فار یوز جو ہے. ڈاکٹر عذرا محمود صاحبہ, بہت شکریہ آج آپ تشریف لائیں. آج لیب اینیملز کے عالمی دن کے حوالے سے اچھا لگا کہ آپ ان جانوروں کا بہت خیال رکھتی ہیں, کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھتی ہیں, اور یہ بھی انہوں نے بتایا اپنی گفتگو میں کہ یہ انسانی بقا کے لیے بہت ضروری ہے ان پہ ایکسپیریمنٹس. اگین ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ان آور اسٹوڈیوز. بہت شکریہ آپ کا.